بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم انسان جس زندگی کے جن ادوار سے، جن زمانوں سے، جن احوال سے گزرتے ہیں، وہ تین طرح کے ہمارے زمانے ہیں۔ ایک بچپن کا دور، ایک جوانی کا دور اور ایک بڑھاپے کا دور۔ ہر انسان اس سے گزرتا ہے نارملی، اور یہ ان میں سے ہر ایک زمانہ دوسرے زمانے سے بالکل الگ ہے، بالکل مختلف ہے۔ بھائی، بچپن کا زمانہ جوانی کے زمانے سے بالکل الگ ہے، اور جوانی کا زمانہ بڑھاپے کے زمانے سے بالکل الگ ہے۔ ان ہر زمانے میں بندے کی سوچ، بندے کا ذہن بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا ایک بچے کو دیکھیں، اگر اس سے کوئی چیز چھین لیں، ایک بچے کی ساری دنیا اس کا کھیل کود ہوتی ہے، لہٰذا اگر آپ اس کا کھیل اس سے چھین لیں تو وہ اتنا روئے گا کہ آپ کو لگے گا کہ اس کی دنیا ہی کسی نے چھین لی۔ تو یہ بچپنا ہوتا ہے۔ پھر جیسے بچپنا گزرتا ہے، جوانی کی طرف آتا ہے، انسان کے خیالات بدلنے لگتے ہیں۔ پھر وہ ہر وقت اپنے آپ کو زیب و زینت اختیار کرنا، کہ ہر وقت اپنے آپ کو کانچ کے سامنے، آئینے کے سامنے، کبھی بالوں کو سنوار رہا ہے، کبھی چہرے کو سنوار رہا ہے، کبھی جسم کو سنوار رہا ہے۔ ہر وقت بس یہی خیالات، اور ذہن میں کسی عشقیہ خیالات، کسی لڑکی کے بارے میں سوچنا، کسی کے بارے میں سوچنا، یہ سارے خیالات چلتے رہتے ہیں۔ جس وقت بندہ جوان ہوتا ہے، اس وقت ذرا اپنی پچھلی زندگی کو دیکھیں، ذرا سوچیں کہ میں بچہ تھا، میں بھی کیا حرکتیں کیا کرتا تھا۔ اگر میرے پاس سے کوئی چھوٹی سی گاڑی ہے، چھوٹی سی چیز جو میرے کھیلنے کی ہے، وہ اگر کوئی لے لے تو میری حالت کیا ہوتی، میری حالت کیا ہوتی تھی۔ میں اتنا روتا تھا کہ میری دنیا ہی چلی گئی۔ تو اسے ہنسی آتی ہے، اسے ہنسی آتی ہے، اور یقینی بات ہے ہنسی آنی چاہیے، اس لیے کہ جوانی میں وہ حالات پیش آتے بندے پر کہ وہ بچپن کو مذاق سمجھتا ہے۔ جیسے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں میرا ایک دوست تھا، اس کو 2 آنے استعمال کے لیے ملتے تھے اور مجھے 1 آنا ملتا تھا، آنا، روپیہ بھی نہیں، آنا۔ وہ فرماتے ہیں میں ہمیشہ اس پر رشک کیا کرتا تھا، یار کتنا خوش نصیب بندہ، اسے 2 آنے ملتے استعمال کے لیے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں آج 2020 ہے، میں جس وقت یہ لکھ رہا ہوں، آپ کو ہنسی آئے یا نہ آئے، مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ میں بھی کیسا بے وقوف تھا، میں بھی کیسا تھا کہ 1 آنا اسے زیادہ ملتا تھا اور میں اس پر رشک کرتا تھا کہ کتنا بڑا خوش نصیب ہے، آج مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہے کہ جب ہماری جوانی کا زمانہ ہوتا ہے تو ہمیں بچپنے پر ہنسی آتی ہے کہ میں کیسا تھا، لیکن اس کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بڑھاپے کا مرحلہ، کہ بڑھاپے میں یہ ساری چیزیں بے حقیقت معلوم ہوتی ہیں۔ جب انسان سوچتا ہے کہ میں جوانی میں کیا کیا حرکت کرتا تھا، ایک لڑکی کے لیے میں نے اپنے سارے خاندان کو چھوڑ دیا، ایک لڑکی کے لیے میں نے اتنا مال و دولت لٹا دیا، یہ کیا وہ کیا، اپنے آپ کو بننے سنوارنے کے لیے کتنا مال و دولت لٹایا، ہر وقت کنگھی کرنا، ہر وقت بننے سنورنے رہنا۔ حالانکہ یہ تو میری زینت نہیں تھی، میری زینت تو آنکھوں کو جھکانا تھا، میری زینت تو اللہ کے سامنے راتوں کو رونا تھا، جوان کی زینت تو یہ تھی۔ لیکن میں نے تو زندگی غفلت میں گزار دی۔ بڑھاپے میں ہر انسان پر یہ بات کھل جاتی ہے کہ میری جوانی ضائع ہو گئی، میری جوانی ضائع ہو گئی۔ جو لوگ خاص طور پر جوانی کو ضائع کرتے ہیں اور غفلتوں میں گزار دیتے ہیں، ان پر خاص یہ بات کھل جاتی ہے کہ میری جوانی ضائع ہو گئی۔ لیکن بڑھاپے میں چونکہ ایک اور دھن سوار ہوتی ہے، شیطان وہاں بھی نہیں چھوڑتا، ایک اور دھن سوار ہوتی ہے۔ وہ دھن کیا کہ تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، فخر، کہ میں بڑا، میرا عہدہ بڑا، میری اولاد بڑی، میں زیادہ مالدار، میں زیادہ اولاد والا، میں عہدے والا۔ یہ ایک بوڑھوں کے اندر یہ ایک دھن ہوتی ہے سوار، تو اس کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔ پھر لیکن بھولنا نہیں چاہیے کہ اس کے بعد بھی ایک اور زمانہ آتا ہے۔ وہ کیا؟ ہر بوڑھے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے بعد بھی ایک اور زمانہ آتا ہے۔ وہ زمانہ جب موت کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جس وقت موت کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے نا، ساری چیزیں کھل کر ہو جاتی ہیں، کھل جاتی ہے، کچا چٹھا ہمارا کھل جاتا ہے۔ یہ تھی دنیاوی زندگی، بچپنا کیسے گزار دیا، جوانی کیسے گزار دی، بڑھاپا کیسے گزار دیا، سب کچھ کھل کر رہ جاتا ہے۔ دنیا کی پوری حقیقت
ہاں، اس لیے کوشش کریں زندگی ایسے گزاریں، زندگی ایسے گزاریں، اپنے علماء سے رہنمائی لیں کہ شیطان ہمیں ہر زمانے میں دھوکہ دیتا ہے۔ چلے بچپن تو بے شعوری کا، بے عقلی کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن جوان تو مکلف ہوا کرتا ہے، بڑھاپا تو مکلف ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا اپنے علماء سے پوچھے کہ جوانی میں کیا کرنا چاہیے، کیسے میں اپنی جوانی کو گزاروں۔ یہ تین جو مرحلے بیان کیے، خود اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں جان لو دنیا میں زندگی کیا ہے۔ ہاں، شیطان کیسے دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، دنیاوی زندگی کیا ہے، لعب ولہو، کھیل تماشا، وزینہ، اور جب جوان ہو جاتا ہے تو ہر وقت بننا سنورنا، وتفاخر بینکم، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے پر فخر حاصل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کے دھوکوں سے، شیطان کے حربوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی